ایک لڑکا نئے شہر میں آتا ہے اور کافی شاپ میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ وہاں ایک اداس شاعر روز آتا ہے جو بارش میں بیٹھ کر اپنی یادوں میں گم رہتا ہے۔ دونوں کی خاموش ملاقاتیں آخر کار شاپ کے اندر ہی اس لڑکے کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو۔ بارش کی بوندوں نے شہر کو جیسے اپنی نرم باہوں میں لے رکھا تھا۔ فضا میں مٹی اور کافی کی ملی جلی خوشبو گل رہی تھی، اور اسی بھیگی شام میں ریحان ایک چھوٹی سی کافی شاپ کے شیشے کے پاس کھڑا خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں سڑک پر بکھری روشنیوں میں ہر قطرہ چمک رہا تھا، جیسے کسی نے آسمان کے ٹکڑے زمین پر گرا دیے ہوں۔ وہ نیا نیا اس شہر میں آیا تھا، ایک اجنبی جو لوگوں کے ہجوم میں بھی تنہا تھا۔ روز وہ اسی وقت یہاں آتا، ایک گرم کافی کپ لیتا اور بارش کو گرتا دیکھتا۔ آج بھی ایسا ہی تھا، مگر اس بار ایک تبدیلی ہوئی۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور اندر ایک لڑکا آیا، بھیگا ہوا، کاندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کاؤنٹر پر آرڈر دیا اور وہی کھڑکی کے قریب آ بیٹھا جہاں ریحان کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں کچھ تھا، جیسے دو تنہائیاں ایک دوسرے کو پہچان گئی ہو۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، بارش کی خوشبو اچھی لگتی ہے نا؟ اور ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ بس وہی لمحہ تھا جب ریحان کو لگا کہ شاید زندگی کی اس مسلسل نمی میں ایک نرم سی روشنی اتر آئی ہے، ایک اجنبی کی مسکراہٹ کے روپ میں، جو بارش کے دن کی خوشبو کی طرح دل میں اتر گئی۔ ریحان نے اس کے مسکراہٹ کو دیکھ کر ہلکی سی ہنسی دبا لی، مگر دل کے کسی کونے میں کچھ نرم سا ہلچل مچ گیا۔ وہ لڑکا اپنا نام بتائے بغیر چپ چاپ بیٹھ گیا، جیسے بات کرنے سے زیادہ خاموشی میں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، صرف بارش کی بوندوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی۔ پھر اچانک اس نے نرمی سے کہا، میں بارش میں یہاں آتا ہوں کیونکہ یہاں کی کافی میں سکون ہے۔ ریحان نے چونک کر پوچھا، ہر بارش میں؟ وہ ہنسا، ہاں، شاید اس لیے کہ بارش ہر چیز کو نیا کر دیتی ہے سوائے دل کے۔ اس جملے میں ایک تھکن، ایک کہانی چھپی تھی، اور ریحان کو پہلی بار لگا کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس نے کپ سے اٹھتی بھاپ میں اس کی آنکھوں کا عکس دیکھا، جن میں نمی تھی، مگر وہ نمی دکھ کی نہیں، کسی گہری سوچ کی تھی۔ میں ریحان ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، اور تم؟ وہ مسکرایا، احمد۔ جیسے ہی نام کہنا بھی ایک سکون ہو۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی نہیں رہی، بلکہ وہ بارش کے شور میں گل گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد احمد نے اپنا اسکیچ بک نکالا اور کھڑکی کے پار منظر بنانا شروع کیا۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، تم مصور ہو؟ احمد نے کندھے اچکائے، شوق ہے، شاید خود کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ بھی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، اور شاید دوسروں کو محسوس کرنے کا بھی۔ احمد نے پلکیں جھکائیں، پھر سر اٹھا کر کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس لمحے بارش تھمنے لگی تھی، مگر ان کے بیچ جو خاموش تعلق بنا وہ بھیگی ہوا کے ساتھ کہیں رکنے والا نہیں تھا، جیسے کہانی کی شروعات ہو چکی ہو مگر دونوں ابھی اس سے بے خبر ہوں۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا میں ابھی بھی نمی باقی تھی، وہ نمی جو دل کے اندر تک اتر جائے۔ کافی شاپ آہستہ آہستہ خالی ہو رہی تھی، روشنی مدھم تھی، اور باہر سڑک پر پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب چمک رہے تھے۔ احمد اپنی اسکیچ بک بند کر کے اٹھنے لگا تو ریحان نے بغیر سوچے کہا، اگر تمہیں جلدی نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، شاید بارش پھر شروع ہو جائے۔ احمد رکا، مسکرایا اور واپس بیٹھ گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اس نے پوچھا۔ ریحان نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، شاید اس لیے کہ یہ شور کرتی ہے مگر پھر بھی سکون دیتی ہے۔ احمد نے جواب دیا، بالکل تمہاری طرح۔ ریحان چونک گیا، اس نے پہلی بار کسی کو اپنے بارے میں کچھ اتنا سادہ اور سچ کہتے سنا۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ احمد نے کافی کا گھونٹ لیا اور آہستہ سے کہا، جانتے ہو، میں یہاں کسی کا انتظار کیا کرتا تھا، مگر اب صرف بارش کا۔ ریحان نے نگاہیں نیچے کر لیں، کسی خاص کا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کے پار دیکھا، کبھی خاص تھا، اب صرف یاد ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی نہیں، قبولیت تھی۔ ریحان نے سوچا، شاید ہم سب کسی نہ کسی یاد کی قید ہیں۔ احمد نے اپنی جیب سے چھوٹا سا کاغذ نکالا اور ریحان کی طرف بڑھایا۔ اس پر ایک ادھورا خاکہ بنا تھا، کھڑکی کے باہر بارش اور ایک دھندلا چہرہ۔ یہ تم ہو؟ ریحان نے حیرت سے پوچھا۔ احمد نے کہا، نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی خاموشی میں سچ بولتا ہے۔ ریحان نے اس خاکے کو دیکھا اور دل میں کچھ ہلنے لگا۔ باہر دوبارہ ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، اور شاید ان دونوں کے اندر بھی۔ احمد نے اٹھتے ہوئے کہا، کل بھی بارش ہوگی، آؤ گے نا؟ ریحان نے بغیر جواب دیے صرف سر ہلایا، مگر دل کے اندر ایک یقین سا جاگ اٹھا کہ ہاں، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ بعض خوشبوئیں دل سے چپک جاتی ہیں، جیسے بارش کے دن کی۔ اگلے دن واقعی بارش پھر آ گئی، جیسے قدرت نے وعدہ نبھایا ہو۔ آسمان پر ہلکے سرمائی بادل چھائے تھے، ہوا میں ٹھنڈک تھی، اور ہر چیز جیسے انتظار میں تھی۔ ریحان صبح سے بے چین تھا، دل کہہ رہا تھا، آج کافی شاپ ضرور جانا ہے،
मगर दिमाग बहाने ढूंढ रहा था कि शायद अहमद ना आए, शायद कल का सब ख्वाब था। मगर आखिरकार वो खुद को रोक ना सका। शाम डली ही वो पुरानी कॉफ़ी शॉप, वही खिड़की के पास की मेज़ और वही खुशबू, बारिश, कॉफ़ी और किसी की याद की। रेहान बेटा कॉफ़ी की घूंट ले रहा था जब दरवाजे की घंटी बजी और अहमद अंदर आया। आज वो मुस्कुरा नहीं रहा था, चेहरा खामोश मगर निगाहों में कुछ गहरा था। तुम आए? रेहान के लबों से खुद ब खुद निकला। अहमद ने कुर्सी खींची, बैठते हुए कहा, तुम भी। दोनों चंद लम्हे कुछ कहे बगैर बैठे रहे, सिर्फ बाहर के बादलों की घन गरज सुनाई देती रही। आखिरकार रेहान ने हिम्मत करके कहा, कल तुमने कहा था तुम किसी का इंतजार करते थे, वो कौन था? अहमद की नजरें शीशे के पार बारिश में गुम हो गई। कोई ऐसा जिसने वादा किया था कि हर बारिश में लौटूंगा, मगर शायद वो किसी और मौसम में चला गया। रेहान ने आहिस्तगी से कहा, और तुम अब भी उस बारिश में बैठे हो? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, शायद इसलिए कि मैं जानता हूँ हर वादा टूटने के बाद भी बारिश आती है। एक खामोश लम्हा दोनों के बीच फैल गया, मगर वो खामोश अब तकलीफदा नहीं थी, वो समझ से भरी थी। रेहान ने कहा, शायद बारिश हमें उन लोगों से नहीं मिलाती जिन्हें हम चाहते हैं, बल्कि उनसे जिनके हमें ज़रूरत होती है। अहमद ने नजरें उठाई, रेहान की आंखों में कुछ तलाश किया, फिर आहिस्ते से बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। बाहर बारिश जोर पकड़ने लगी, अंदर उनके दरमियान फासला कम होने लगा। अहमद ने अपनी स्केच बुक खोली और नए सफ़े पर रेहान का चेहरा बनाना शुरू कर दिया। रेहान ने सर झुकाया, हल्की मुस्कुराहट लबों पर थी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उस भीगी हवा में कोई नया आगाज छुपा है, जो माजी की यादों को धोकर कुछ नया लिखने आया है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर कॉफ़ी शॉप की खिड़की के पार अब भी बारिश की बूंदें नरमी से गिर रही थी। दुकान बंद होने का वक्त हो चुका था, मगर मालिक ने उन दोनों को चुपचाप बैठे देखकर कुछ ना कहा। शायद उसी भी एहसास था कि कुछ बातें वक्त से बाहर होती हैं। अहमद अपनी स्केच बुक बंद करके उसे रेहान के सामने रखता है। ये तुम्हारा है? वो धीरे से कहता है। रेहान ने हैरत से पूछा, मेरा क्यों? अहमद मुस्कुराकर बोला, क्योंकि वो चेहरा जिसे देखकर मुझे लगा कि बारिश सिर्फ याद नहीं, आस भी ला सकती है। रेहान के लब हल्के से कांपे, जैसे दिल ने कोई पुराना जख्म महसूस किया हो। तुम जानते नहीं अहमद, मैं भी किसी से भाग कर आया हूँ। अहमद ने खामोशी से सर झुकाया, शायद इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। दो भागे हुए लोग जो बारिश में पनाह ढूंढ रहे थे। लम्हा भर को दोनों के दरमियान हवा रुक गई, बाहर बादल गरजे और अंदर कॉफी कप से बाप उठती रही। रेहान ने नजर उठाकर कहा, शायद ये शहर हमें बदल देगा। अहमद ने आहिस्ता से कहा, शायद नहीं, बदल रहा है। इसी लम्हे दुकान की रोशनी मदम हुई, बंद होने का इशारा। वो दोनों उठे, दरवाजे तक आए। बाहर रात गहरी थी, मगर बारिश अब भी पड़ रही थी। अहमद ने छोटा सा छाता खोला और आधा हिस्सा रेहान की तरफ बढ़ा दिया। चलो भीगने से पहले थोड़ा बच जाते हैं। दोनों छाते के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बारिश के शोर में भी उनके कदमों की चाप जैसे किसी धुन में बदल गई थी। अहमद ने कहा, अजीब बात है ना, कल तक तुम अजनबी थे और आज लगता है जैसे बरसों से जानता हूँ। रेहान ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद कुछ लोग वक्त नहीं लेते, बस दिल के मौसम बदल देते हैं। बारिश अब हल्की धुंध में बदल गई थी, हवा में वही मिट्टी और खुशबू, बारिश के दिन की खुशबू। अहमद ने छाते से बाहर हाथ निकाला, एक बूंद हथेली पर आ गिरी। ये देखो रेहान, हर बूंद एक वादा है, शायद हम भी किसी वादे के हिस्से हैं। रेहान ने उसकी तरफ देखा और दिल के किसी गोशे में पहली बार सुकून उतरा। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब तन्हाई नहीं, ताल्लुक थी। एक नरम, नया और सच्चा ताल्लुक जो बारिश के दिन की खुशबू से शुरू हुआ था। चांद बादलों के पीछे से झांकने लगा और शहर की रोशनियों में उनके साए लंबे होते गए। शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी, शायद ये तो आगाज था, एक ऐसे मौसम का जो दिलों को भिगोकर मोहब्बत में बदल देता है। बारिश आज भी पूरे शहर में छा गई थी, मगर उस बार उसके शोर में एक अजीब खालीपन था, जैसे हर बूंद अपने अंदर कोई दुख छुपाए हुई थी। रेहान हस्बे मामूल कॉफी शॉप की खिड़की के पास बैठा था, वही जगह जहां से वो और अहमद बारिश देखा करते थे, हंसते थे, खामोशी में बातें करते थे। मगर आज सामने वाली कुर्सी खाली थी और वो खालीपन रेहान के दिल में उतरता जा रहा था। 3 दिन गुजर चुके थे अहमद को देखे बगैर, मगर दिल फिर भी उम्मीद से भरा होता कि शायद आज वो दरवाजे की घंटी बजने पर वापस आ जाए। जैसे ही घंटी बजी, रेहान तेजी से मुड़ा, मगर दरवाजे पर अहमद नहीं था, एक अजनबी था, हाथ में एक पुरानी स्केच बुक लिए। वो ऐसे से बोला, तुम रेहान हो? ये चीज़ किसी अहमद ने तुम्हारे लिए दी थी। रेहान के दिल की धड़कन रुक गई, उसने कांपते हाथों से किताब ली और जैसे ही आखिरी सफ़ा खोला, एक लम्हे के लिए सांस अटक गया। सफ़े पर एक खाली कुर्सी बनी थी, जिसके नीचे हल्के लफ्ज़ों में लिखा था, अगर बारिश रुक गई तो समझना मैं वापस नहीं आऊँगा। रेहान के हाथ लरजने लगे,
اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو باہر نکلا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ احمد کہاں گیا؟ اجنبی نے اداس لہجے میں کہا، 2 دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، وہ نہیں رہا۔ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ ٹھہر سا گیا۔ باہر بارش کی بوندیں تیز ہو گئی۔ اندر کافی کا کپ ریحان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری کافی فرش میں پھیل گئی جیسے اس کے اندر کا سکون بہہ گیا ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا، شیشے پر ہاتھ رکھا جہاں کبھی احمد بیٹھا کرتا تھا۔ باہر آسمان میں بجلی چمکی، ہوا میں وہی خوشبو تھی، بارش، کافی اور کسی کی کمی کی۔ ریحان نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، بارش رک گئی ہے احمد، تم سچ میں چلے گئے۔ باہر بارش چھوٹنے لگی، روشنی نمودار ہوئی، مگر اس کے اندر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ خالی کرسی اب بھی وہاں تھی، مگر اس کے ساتھ وہ خوشبو باقی نہیں رہی، صرف یاد تھی اور وہ ادھورا وعدہ جو بارش کے دن کے خوشبو کی طرح ہمیشہ دل میں بسی رہے گی۔ دوستی وہ رشتہ ہے جس میں نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ کوئی شرط، صرف احساس، خلوص اور ایک ایسا ساتھ جو وقت، فاصلے یا حالات سے کمزور نہیں ہوتا۔ دوست وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہنسانے کے لیے خود کے آنسو چھپا لیتے ہیں، جو مشکل وقت میں لفظ نہیں بس موجودگی سے سہارا بن جاتے ہیں۔ اگر تم جیسے دوست زندگی میں ہو تو ہر دن عید ہے، ہر شام سکون۔ شکریہ تم سب کا جو ہنسی کے لمحے بانٹتے ہو اور دکھ کے وقت کندھا دیتے ہو۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو احساسات، کہانیوں، دوستی، محبت اور زندگی کے سفر کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ملیں گی خوبصورت کہانیاں، معنی خیز اقتباسات، موٹیویشنل باتیں اور دل کو چھو لینے والی الفاظ، سب کچھ دل سے، آپ کے دل کے لیے۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔